اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ناظرین حضرت امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا تو اس میں 3 مختلف شہروں سے آئے ہوئے باغیوں نے حصہ لیا۔ ان میں 600 لوگ مصر سے آئے ہوئے تھے، جن کے رئیس عبد الرحمن بن عدیس البلوی، کنانہ بن بشر بن عطاب الکندی، عمر بن الحکم الخزی تھے۔ 200 کے قریب باغی کوفہ سے آئے ہوئے تھے جو کہ مالک اشتری کے ماتحت تھے، اور لگ بھگ 100 کے قریب باغی بصرہ شہر سے آئے تھے، جن کا امیر سردار حکیم بن جبلہ العابی تھا۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے شر کے لیے ایک دوسرے سے پکی بیعت کر رکھی تھی۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو وادی مدینہ اور اس کے اطراف سے بھی بہت سے کمینے لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے اور ان کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا تھا اور ان کے اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے۔ یہاں ابن سعد علیہ رحمہ نے طبقات میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، مجھے صحابہ نے بیان کیا جو یوم الدار یعنی محاصرے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ دوران محاصرہ مجھے امیر المومنین حضرت عثمان نے بلا کر بھیجا کہ جاؤ اشتر کو بلا لاؤ۔ میں اشتر کو بلا کر لایا تو امیر المومنین حضرت عثمان نے اشتر سے کہا، لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، 3 باتیں جن میں سے ایک کے بغیر آپ کے لیے چارہ نہیں، یعنی ان تینوں میں سے ایک قبول کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ فرمایا، وہ کیا ہے؟ اشتر کہنے لگا، ایک یہ کہ آپ لوگوں کو اختیار دے دیں، یعنی آپ ان کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ تمہاری حکومت ہے، تم جسے چاہو امیر بناؤ۔ دوسری یہ کہ آپ اپنی جان سے لوگوں کو قصاص لینے دیں، اور اگر آپ ان دونوں پر راضی نہیں تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین حضرت عثمان نے فرمایا، ان میں سے کسی ایک کے بغیر چارہ نہیں۔ اشتر نے جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں حکومت سے دستبردار ہو جاؤں۔ میں اس کرتے کو اتارنے والا نہیں جو اللہ نے مجھے پہنایا ہے، واللہ اگر مجھے آگے کر کے گردن مار دی جائے تو یہ زیادہ پسند ہے، بنسبت اس کے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض پر بعض کو چھوڑ دوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں اپنی جان سے قصاص لینے دوں تو واللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے دونوں ساتھی یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے سامنے تھے سزا دیتے اور قصاص میں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ رہی یہ بات کہ تم لوگ مجھے قتل کرو گے تو واللہ اگر ایسا کیا تو میرے بعد کبھی تم لوگ باہم محبت نہ کرو گے، نہ کبھی مل کر نماز پڑھو گے اور نہ کبھی سب ایک ہو کے دشمن سے جنگ کرو گے۔ یہ سن کر اشتر اٹھا اور چلا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ٹہر گئے اور شاید آپ لوگ مان جائیں گے کہ اس فتنے سے باز آ جائیں گے، مگر اتنے میں ایک آدمی آیا جو مثل بیڑیے کا تھا، وہ دروازے سے جان کر پلٹ گیا۔ اس کے بعد 13 لوگ اندر داخل ہوئے، جن میں ایک محمد بن ابی بکر بھی تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محصور تھے تو آپ نے کھڑکی سے سر نکالا اور فرمایا، لوگوں مجھے قتل نہ کرو اور مجھ سے معافی چاہو، یعنی مجھ سے دور رہو، واللہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو کبھی سب مل کر نماز نہ پڑھ سکو گے اور نہ سب مل کے دشمن سے جہاد کرو گے۔ ہاں ضرور آپس میں تم لوگ اختلاف کرو گے اور اس طرح ہو جاؤ گے، یعنی آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور فرمایا، تم لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خون ریزی کرو گے، اور پھر فرمایا، اے میری قوم، میرا اختلاف تمہیں ارتکاب جرم پر آمادہ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ تم پہ مصیبت آئے جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح علیہ السلام پر آئی، اور قوم لوط علیہ السلام کا زمانہ بھی کچھ تم سے دور نہیں۔
یعنی تم ان سب کا اپنے فرمانروا اور ہادی کی نافرمانی کا نتیجہ اور عذاب دیکھ چکے ہو۔ روایات میں ملتا ہے کہ انہی ایام میں مختلف صحابہ کرام بھی حضرت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے رہے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو عرض کیا، یا امیر المومنین، نیکی یا تیغ زنی؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم سب لوگوں کو اور مجھ کو قتل کر دو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، واللہ اگر تم نے ایک آدمی کو بھی قتل کیا تو گویا سب آدمی قتل کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا اور واپس لوٹ گیا اور خون ریزی نہیں کی۔ حضرت ابن زبیر سے مروی ہے کہ جب میں امیر المومنین حضرت عثمان سے ملنے کے لیے تشریف لے گیا تو میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ ان سے جنگ کیجئے کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے ان کا خون حلال کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں واللہ میں ان سے کبھی جنگ نہ کروں گا۔ بس آپ نے ان سے جنگ نہ کی اور لوگ آپ کے گھر میں گھس آئے، حالانکہ آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اس سلسلے میں منقول ہے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے ملنے کی کوشش کی تھی، چنانچہ آپ نے حضرت عثمان کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو منافقین آپ سے لپٹ گئے اور روکنے لگے۔ بس حضرت علی نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اس کے پیچ کھول ڈالے اور فرمایا، اے اللہ، میں ان کے قتل سے خوش نہیں ہوں، نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکان میں محصور ہوئے تو آپ نے حضرت علی کو کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ۔ حضرت علی کو جب یہ پیغام ملا تو آپ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی ہمراہ ہو لیے اور آپ کو روکنے لگے اور عرض کرنے لگے، سامنے کیا حالات ہیں، آپ دیکھتے نہیں؟ حضرت عثمان تک پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے سیاہ امامہ اتارا اور حضرت عثمان کے قاصد کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور عثمان کو اس واقعے کی خبر دے دو جو تم نے یہاں دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد سے نکلے، مدینے کے بازار میں جا پہنچے۔ ابھی آپ وہیں تھے کہ آپ کو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر موصول ہو گئی۔ آپ نے یہ خبر سنتے ہی فرمایا، اے اللہ، میں ان کے خون سے تیرے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں، میں نے انہیں قتل کیا ہو یا ان کی قتل میں مدد دی ہو۔ الغرض امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوشش کے باوجود آخری بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہ کر سکے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ باغیوں نے تمام جید صحابہ کرام کو بالخصوص مدینہ منورہ کو بالعموم محصور کر رکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ ان باغیوں سے اس وجہ سے اللہ نے جنگ نہ فرمایا تھا کہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خون ریزی کا بازار گرم نہ ہو جائے۔ تو اے رب العالمین جنت میں آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔